تو لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب کے غم دور ہوں اور زندگی آسان۔ آج کل بس بقرہ عید بہت قریب ہے اور جہاں گھر کے بزرگ عبادات میں مشغول ہوں گے، وہی لیڈیز اپنی عید کے ڈریسز کو لے کر فکر مند ہوں گی، اور جو بچے اور نوجوان ہیں وہ اپنے اپنے پیارے جانوروں کو لے کر دیوانے ہوئے ہوں گے۔ ایلیگنٹ ایبی عابد کے چینل پر ایک سوال دیکھا کہ کیا جنات بھی قربانی کرتے ہیں؟ تو میں بس یہی بتانا چاہوں گا آج کہ میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ اس سے پہلے ذرا تھوڑی عید سے متعلق بات کی جائے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ میں نے کراچی میں کئی بقرہ عید منائی ہیں اور کچھ ایک دوسرے شہروں میں بھی، گلف کنٹریز اور ایک بار تو یورپ میں بھی بقرہ عید منانے کا اتفاق ہوا، لیکن آپ یقین جانیے جو انجوائمنٹ کراچی کی بقرہ عید میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ اچھا، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے چونکہ کراچی ایک بڑا سٹی ہے، پاپولیشن بہت ہے اور گھر زیادہ تر تنگ ہیں، ایک بڑی اکثریت فلیٹس میں رہتی ہے، تو وہاں پیٹس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جب بقرہ عید آتی ہے تو سارے شوقینوں کے شوق پورے ہو جاتے ہیں۔ جان سے بڑھ کر اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان کو، ساری رات جاگتے ہیں، دن بھر بھی وہیں اپنے بیل بکروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ غرض یہ سمجھ لیجئے کہ عید سے پہلے ہی کراچی کے لوگوں کی عید ہو جاتی ہے، اور پھر آتا ہے عید کا دن، اور پھر چلتی ہیں ان نوجوانوں کے دلوں پہ چھریاں۔ اتنی محبت سے پالے ہوئے جانور جن کے ساتھ ابھی دل لگی شروع ہی ہوئی تھی، ان کو قربان کرنا ہوتا ہے، اور وہی عید کا ایسنس، عید کا میسج ہے۔ ویسے آپ لوگ کن سٹیز اور کن کنٹریز سے ہیں، اور آپ کے ہاں عید کیسے منائی جاتی ہے؟ مجھے آڈیو سینڈ کیجیے گا، اپنے ای میل کیجیے گا یا واٹس ایپ، اور بتائیے کہ آپ لوگوں کے علاقوں میں عید کس طرح سے مناتے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس پراسرار سوال پر جو عابد نے اپنے چینل پر پوچھا ہے کہ کیا جنات بھی بقرہ عید مناتے ہیں؟ دوستو، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے انسانوں کے اندر انسانوں میں سے ہی نبی بھیجے جنہوں نے ہم کو اللہ کا پیغام دیا، اور اسی طرح جنات میں سے بھی انہی میں سے نبی بھیجے جنہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی تبلیغ ان کے اندر کی۔ اچھا، یہ بات مجھے سمجھ میں بھی اس لیے آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم اور جنات ایک الگ الگ مخلوق ہیں، ہمارا وجود، رہن سہن بالکل ہی مختلف ہے، ہم کسی اور ڈائمنشن میں ہیں، وہ کسی اور ڈائمنشن میں۔ تو جس طرح ہمارے پاس جو پیغمبر آئے وہ چونکہ ہم میں سے ہی تھے، انسان تھے، ہماری نفسیات اچھائی برائی سمجھتے تھے، تو ہم کو سمجھا سکے صحیح طریقے سے، اور ہم کو بھی ان کو فالو کرنے میں آسانی ہوئی۔ اب چونکہ جن ایک بالکل ہی الگ مخلوق ہیں تو ظاہر ہے ان کے اندر ان میں سے ہی پیغمبر بھیجنے کی بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جنوں کے پیغمبر بھی ان کی نفسیات سمجھتے ہوں گے، اور ان کی جس طرح کی زندگی ہے اسی طرح ان کے مسائل کے حل بتائے گئے ہوں گے۔ اب جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ ہے سنت ابراہیمی، جس کا طریقہ ہم کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور شاید یہ اس لیے تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ہمارے ذہنوں میں تازہ کیا۔ جبکہ جہاں تک میری معلومات ہیں، دوسرے انبیاء جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وہ اس سنت کو شاید فالو نہیں کرتے۔ پلیز مجھے جج نہیں کیجیے گا، میں ایک طالب علم ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا تاکہ میں اپنی معلومات درست کر سکوں۔ تو میری ناقص معلومات کے مطابق وہ انبیاء جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وہ اگر قربانی کی سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں تو شاید اسی لیے کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلے، اور دوسری طرف چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو انہوں نے ان کی قربانی کو زندہ کیا۔ اب اگر جنات کی بات کی جائے تو وہ جنات جو مسلم ہیں، اگر ان کے اندر انبیاء ان میں سے ہی آتے ہیں تو شاید وہ قربانی نہ کرتے ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ I'm sure ان کو منع تو نہیں کیا گیا ہوگا، اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لازوال قربانی کو سراہتے ہوئے، قربانی کے جذبے کو سمجھتے ہوئے اللہ پاک کی راہ میں قربانی کریں گے تو وہ اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوتی ہوگی۔
لیکن ایک بات اور ہے جس کو ہم مد نظر رکھیں گے، وہ یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو آج ہم نہیں جانتے، ان سب کے آخری نبی ہیں۔ تو اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تو جنات پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کو بھی لازمی ہمارے نبی کی سنت کو پورا کرنا ہوگا۔ اب ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ضروری تو نہیں کہ جنات گوشت کھاتے ہوں۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کوئلہ اور ہڈیاں ان کی محبوب غذا ہیں۔ محبوب مطلب پسندیدہ، تو اور دوسری غذائیں بھی ضرور ہوں گی جو شاید کم پسندیدہ ہوں گی، جو وہ کھاتے ہوں گے، لیکن گوشت کا میں نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں، لیکن کئی قصے میں نے سنے ہیں جس میں مولوی حضرات جنات کو گوشت ایز اے ہدیہ دیتے ہیں۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے، تو اگر وہ قربانی کرتے بھی ہوں گے گائے، بکرے، بیل کی، تو شاید جانوروں کی نہ کرتے ہوں، ان کی قربانی کی صورت کوئی اور ہو ان کی دنیا کے مطابق، یا یہ بھی تو پاسبل ہے کہ ان کے ہاں کے جانور ہی مختلف ہوں۔ اب آئیے چلتے ہیں ہم انسان اپنا اور ہمارے پاس جو جانور ہوتے ہیں، گائے، بکرے، شیپ وغیرہ، ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ موازنہ کیجئے اپنا اور جانوروں کا، تو ہم لوگ آلموسٹ سیم ہی تو ہیں۔ گوشت کے بنے ہوئے بلڈ، بونز، اسٹرکچر، سسٹم سبھی تو آلموسٹ سیم ہے۔ تو کیا جنات کے جانور بھی انہی کی طرح کے ہوتے ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کو قربانی کرنی ہوتی ہوگی تو وہ اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہوں گے، وہ جانور جو ان کی دنیا میں موجود ہیں، جو انہی کی طرح کے ہیں۔ دوستوں، یہ میری رائے ہے اور اس سے ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری طرح سوچتے ہوں، میری بات کی تائید کریں۔ تو آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور میری ناقص رائے پہ بھی پیار محبت سے تنقید یا حمایت کر سکتے ہیں۔ میں ہر وقت سیکھنے اور حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ٹاپک یا کوئی اور پراسرار رہسیہ میں ڈوبی ہوئی خوفناک سچی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے اپنے جانوروں کو میرا پیار دیجیے۔